بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما سروران عزیز و ارجمند. وقت شما بخیر. امروز ما درس دوم تلفن و اینترنت، کتاب ما فارسی عمومی دوم پارسا و درباره تلفن و اینترنت تو این درس صحبت میکنیم. درس گذشته برای ما خیلی مفید و جالب بود و خیلی چیزهایی که تا حالا یاد نگرفته بودیم اونا رو یاد گرفتیم که چطور وقتی میخوایم ملاقات کنیم با کسی صحبت کنیم چطور آغازش کنیم، چطور به پایانش برسانیم. چون آغاز کردن برای بعضی ها سهله ولی پایان و اختتام کردن گفتگو و صحبت خیلی سخت میشه و چطور با احترام و با ادب یک ملاقات و یک صحبت رو به پایان برسانیم، اون مطالب رو هم یاد گرفتیم. خب امروز یه مطلب جدید و درباره امروزه، در این روزها خیلی کار داریم با تلفن و اینترنت و چطور درباره تلفن و اینترنت صحبت کنیم و چه واژه ها رو استفاده کنیم و چطور برای این کار صحبت کنیم. در این درس این همه سوال ها رو جواب می دهیم و مطالب جدیدی رو یاد می گیریم. واژه های جدید که خود شما اینا رو مطالعه کنید چون دوباره در درس میان، اونجا توضیحش می دهم تا دوباره درس ما رو اینا طولانی نکنن که دوباره توضیح اگه میدیم درسمون طولانی تر میشه و اذیت میشه شما. خوب، واژه ها و اصطلاحات. این واژه ها رو در درس دوم تلفن و اینترنت به گفتگوی زیر گوش کنید. این گفتگو رو که درباره وقتی با یک دیگر نه مستقیم صحبت میکنیم ولی با گوشی یا با تلفن. گوشی که گفتیم، گوشی یعنی همون تلفن همراه هم میگیم، گوشی هم بهش میگین. این تلفن گوشی، این رو تلفن میگن. تلفن ثابت، تلفن همراه، گوشی و تلفن دوتا اسم داره. خب چطور صحبت میکنیم؟ سلام، علی خونه است. علی خونه است به این معنی نیست که علی گھر ہے، یعنی علی گھر میں ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ میں کو آز کر دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ علی گھر نہیں ہے بلکہ علی گھر میں پوچھ رہے ہیں. سلام، علی خونه است. علی گھر میں ہے. سلام، بله علی خونه است. لطف میکنی گوشی رو به علی بدهید. لطف میکنی انداز درخواست مؤدبانه. گوشی رو به علی بدهید. خب چشم، گوشی خدمتتون. گوشی خدمتتون کیا مطلب؟ یعنی موبائل ایک منٹ کے لیے آپ موبائل پاس رکھیے، یعنی موبائل پر رہیں، کال نہیں کاٹی، میں اس کو فون دے رہا ہوں. چشم، گوشی خدمتتون، آپ کے پاس رہے فون، میں علی کو دیتا ہوں. سلام علی، خوبی؟ سلام، خوبم ممنون. فردا جشن ازدواج برادرم است، میای خونه ما؟ اینجا جمله خبری خبر داد بهش که فردا جشن ازدواج برادرم است. خب سوال یا درخواست، میای خونه ما؟ ہمارے گھر تشریف لائیں گے آپ؟ سلام، به به، تبریک میگویم. ساعت چند؟ به به، وہی واہ واہ، کیا بات ہے، خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. تبریک وہی مبارکباد ہے. ساعت چند کس ٹائم آنا ہے؟ کس 10 شب، رات 10 بجے. لطف میکنی به حسین هم خبر بدهی؟ کیا لطف کرو گے مہربانی فرما کر حسین کو بھی آپ اطلاع دے دیجئے گا؟ چشم، ضرور. خب یہ تھا مکالمہ ہمارا پہلا کہ گفتگو آپ جب موبائل کے ذریعے سے کسی سے گفتگو کرنی ہے تو کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. تقریباً سیم ہی ہوتی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا سوائے چند الفاظ کے. خوب، یہاں پر تمرین ہے آپ کے لیے کہ آپ نے مانند مثال چند جمله درخواست بنویسید و جواب بدهید. چند جمله درخواست سے مراد وہی چیز ہے، التماس کرنا کسی سے، کسی کو کسی کام کے لیے کہنا. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر آپ نے مؤدبانہ کسی سے کوئی گزارش کرنی ہو، کوئی ریکویسٹ کرنی ہو، کوئی درخواست کرنی ہو تو کس طرح سے کرنی ہے، وہ سوال بھی بنانا ہے مؤدبانہ اور پھر اسی کا خود ہی جواب دینا ہے۔ یہاں پر انہوں نے الفاظ آپ کو دے دیے ہیں، می توانید، امکان دارد، لطف میکنید، ممکن است، امکانش هست۔ تقریباً سب کا مطلب ایک ہی ہے، صرف الفاظ تبدیل ہے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا ممکن ہے، کیا آپ مہربانی کریں گے، ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، امکان شاذ، ممکن ہے آپ کر سکتے ہو، کیا یہ کام ممکن ہے کہ ہو جائے۔ اس طرح سے درخواست کے مؤدبانہ الفاظ کے ذریعے سے کسی سے کوئی بھی گزارش کرنی ہے۔ خوب، واژه و اصطلاحات جدید، اصطلاحات زیر مربوط به کدام بخش است؟ لطفاً در جدول زیر علامت بزنید. خب اینجا 12 تا جمله وجود دارن از اول تا 12. بعدش جدول وجود داره اینجا، جدول، خونه، هتل، تاکسی تلفنی، کلاس. ان 12 جملوں میں سے آپ نے ہر جملے کو دیکھنا ہے یہ کس کے متعلق ہے، آیا گھر کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، ہوٹل کے بارے میں ہے، ٹیکسی ٹیلیفونی کے بارے میں ہے، یا کلاس کے بارے میں، جو جہاں پر اسی نمبر پہ ٹک لگا دیں گے آپ۔ تو جملے پڑھتے ہیں، شاید ہمارے لیے بلکہ یقیناً مفید ہوں گے۔ اول، ایلو، ایلو وہی ہیلو ہی ہے، ایلو سلام، یہ ٹیکسی میخوام، امکان دارد ٹیکسی زود بیاد، زود بیاد یعنی جلدی آئے۔ ایلو سلام، منزل آقای حیدری، سوال کا شارٹ سوال، یعنی آپ آقای حیدری کے گھر سے بات کر رہے ہیں۔ ممکن است گوشی را به زینب بدهید؟ الو هتل پارسیان، یعنی هتل پارسیان سے بول رہے ہیں آپ۔ ببخشید امکان دارد برای فردا شب یک اتاق رزرو کنم؟ کیا ایک کمرہ بک کر سکتا ہوں کل رات کے لیے؟ چهارم، آقای مهدی الان خونه نیست، آقای مهدی الان خونه نیست، امکانش هست شب تماس بگیرید؟ کیا ممکن ہے رات کو دوبارہ آپ کال کیجیے؟ پنجم، آقا پیاده میشم، ممکن است همینجا نگه دارید؟ پیاده میشم یعنی میں نے ابھی اترنا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ یہیں پر بریک لگائیں، یہیں پر روک دیں؟ همینجا نگه دارید، نگه داشتن یعنی روکنا۔ خب جمله ششم، زبان آموزان محترم، لطفاً کتاب‌هایتان را باز کنید. زبان آموز یعنی جو زبان سیکھ رہے ہیں، آموزش سے ہے۔ کتاب‌هایتان را باز کنید، باز کردن یعنی کھولنا۔ خوب، هفتم، ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ هتل شما استخر هم دارد؟ استخر یعنی سویمینگ، دارد یعنی ہے۔ خوب، هشتم، الو ببخشید امکان دارد تلفن را به محمد آقا بدهید؟ کیا ممکن ہے کہ محمد آقا یا آقای محمد کو دے دیجئے فون؟ خوب، یہاں پر لکھنے میں قاف ہے، آقا لکھتے ہیں لیکن یہ قاف کو غین کی طرف تمایل دیتے ہیں لفظ کو، جیسے عربی میں زواد جو ہوتی ہے، صاد کے بعد زواد، اس کو زواد کو دال کی طرف تمایل دے کر بولا جاتا ہے، دال نہیں پڑھتے لیکن اس کا رجحان آواز ایسے لگتی ہے جیسے دال کو تلفظ کیا جا رہا ہو یا اس کے ساتھ زیادہ ملتی جلتی۔ اسی طرح یہ فارسیوں کے ہاں قاف کو غین کے ساتھ تمایل دیا جاتا ہے بہت، کہ باقی زبان والے خصوصاً اردو زبان والے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو غین تلفظ کیا جا رہا ہے جبکہ بولتے وہ قاف ہے۔ تو آقا یعنی وہی جسے ہم آقا بولتے ہیں، محمد آقا بدهید. خوب، نهم، ببخشید استاد امکانش است امتحان را هفته بعد بگیرید؟ واضح. دهم، ممکن است لطف کنید چمدان ما را طبقه سوم اتاق 313 ببرید یعنی بردن، لے جانا، کیا چمدان وہ ٹیچی جو بڑا بیگ ہوتا ہے اس کو چمدان بولتے ہیں۔ خب، 11، تاکسی تلفنی بانوان، امکان دارد یه تاکسی برای من بفرستید؟ تاکسی تلفنی بانوان، لیڈیز ٹیکسی یعنی جس کے ڈرائیور بھی لیڈیز ہو۔ خوب، استاد لطفاً معنی کلمه بانوان را بگویید۔ استاد مہربانی کر کے بانوان کا کیا مطلب ہوتا ہے بیان کیجیے۔ خوب، یہ ہے ہمارے پاس 12 تھا جملات کے، آپ نے ان کو اس ٹیبل کے اندر نموندار کے اندر نشاندہی کرنی ہے کہ کون کس
کلاس اور کس طبقے کا جملہ ہے. اس کے بعد شنیدن ہے کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. پیش گفتگو، گفتگو سے پہلے آمادگی. درخواست از دیگران با فعل مضارع. فعل مضارع کے ذریعے سے ہم نے دوسروں سے درخواست کرنی ہے، گزارش کرنی ہے، سوال کسی سے کرنا ہو تو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. ایک فعل مضارع اخباری، ایک فعل مضارع التزامی. اخباری میں جو آپ نے پیچھے فعل مضارع اخباری پڑھے جس کے اندر می لگتا ہے، می خوابم، می خورم، می روام، می آم، می خونم، درست ہے. لیکن التزامی میں کیا ہوتا ہے؟ امر کی طرح ہوتا ہے. بے برم، خوب بگویم و درست کنم نکنم، اینجوری با بے میاد نہ با می. التزامی اور مضارع اخباری کا فرق پچھلی کتاب میں واضح طور پر مفصل بیان ہوا ہے. خود یہاں پر اب ہم شروع کرتے ہیں مضارع اخباری. مضارع اخباری کے ذریعے سے کس طرح سے ہم نے سوال کرنا ہے کسی سے. سوال اول، حسن وقتی رسیدی کربلا به من زنگ میزنی؟ حسن جب آپ کربلا پہنچو گے، وقتی رسیدی کربلا، جب کربلا پہنچو گے، به من زنگ میزنی کیا مجھے کال کرو گے؟ اسی کو دوسرے انداز میں مضارع التزامی میں کیسے بولیں گے؟ حسن ممکن است رسیدی کربلا به من زنگ بزنی؟ حسن کیا ممکن ہے کہ جب کربلا پہنچو تو مجھے کال کرو امر کی شکل میں گزارش ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کرو گے، کیا مجھے کال کرو گے. ادھر کیا ہے کہ مجھے کال کرو. کیا ممکن ہے کہ مجھے کال کرو جب کربلا پہنچو تو دونوں انداز میں آپ سوال اور گزارش کر سکتے ہیں. مادر دوم کیا ہے؟ مادر نهار قرمه سبزی درست میکنی؟ ماں کیا آج دوپہر کے کھانے میں قرمه سبزی بناؤ گے؟ مادر ممکن است نهار قرمه سبزی درست کنی؟ مادر محترم کیا ممکن ہے کہ آج قرمه سبزی بناؤ؟ قرمه سبزی خاص ڈش ہے جو پہلے اس کی ساری ترکیب اور بنانے کا طریقہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آقا ببخشید یہ ظرف سلاد برام میآورید؟ آقا کیا ایک برتن سلاد یا میرے لیے سلاد آپ لے آؤ گے؟ آقا ببخشید ممکن ہے یہ ظرف سلاد برام بیاورید؟ کیا ممکن ہے میرے لیے ایک سلاد ظرف یا ایک پلیٹ سلاد کی لے کے آؤ؟ خوب استاد معنی این کلمه را به من میگویید؟ کیا اس کلمے کا مطلب مجھے بتائیں گے؟ استاد ممکن است معنی این کلمه را به من بگویید؟ استاد کیا ممکن ہے کہ آپ اس کا معنی بتائیں؟ تو یہ ہمارے پاس درخواست کرنے کا انداز ہے فعل مضارع کے ساتھ، چاہے مضارع اخباری ہو چاہے مضارع التزامی. خوب، پیش گفتگو کے بعد اب ہم اپنی اصل گفتگو میں آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے گفتگو کرنی ہے. ایک فون کیا اور کسی بھی کمپنی کو جب ہم فون کرتے ہیں تو جس طرح سے وہاں پر شروع ہوتی ہے، آگے سے کمپیوٹرائز آواز شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نمبر بتاتی ہے، یہ ادھر بات کرنی ہے تو یہ بتاؤ، یہ کام کرنا ہے تو اس نمبر کو ملائیں، 1 ملائیں، 2 ملائیں، 4 ملائیں. تو یہ ساری گفتگو اسی کو کاپی کر کے یہاں پر لکھا گیا ہے. خوب، شروع کرتے ہیں گفتگو. وقت بخیر، شما با وقت بخیر، شما با آژانس مسافرتی کوثر تماس گرفته اید. برای ارتباط با بخش پروازهای داخلی عدد 1، پروازهای خارجی عدد 2، خرید بلیط عدد 3 و ارتباط با اپراتور عدد 4 را شماره گیری نمایید. ہو آپ وقت بخیر یعنی آپ کا وقت خیریت سے ہو جائے، جیسے صبح بخیر ہوتا ہے، عصر بخیر ہوتا ہے. خوب، کمپنی کا کیا نام ہے؟ مسافرتی کوثر. خوب، آپ نے اس کمپنی میں کال کی ہے. اگر آپ داخلی یعنی اپنے ملک کے اندر کی پرواز اور ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، اس کی جہاز کی ٹکٹ آپ کو اگر ملک کے اندر کی چاہیے تو ایک ملائیں، اگر آپ کو کسی دوسرے ملک کی چاہیے یعنی پرواز خارجی خارج از کشور چاہیے تو 2 ملائیں، اور اگر آپ کو بلیط خریدنی ہے تو آپ 3 لگائیں، ٹکٹ خریدنی ہے تو 3 ملائیں. اور اگر آپ نے نمائندے سے بات کرنی ہے، اوپریاتور کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ، جو خاص بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس سے بات کرنی ہے تو عدد 4 ملائیں. تو یہاں پر آپ نے عدد 4 ملا کے کس سے بات شروع کر دی ہے؟ اس نمائندے سے. اور یہاں سے مسافرتی کوثر بفرمائید، یعنی میں اس کمپنی سے بات کر رہا ہوں
جی فرمائیے. سلام آقا، یہ بلیت برای مشهد میخواستم. مجھے ایک مشهد کے لیے ٹکٹ چاہیے. خوب، مشهد برای کی؟ مشهد کی کس وقت کے لیے؟ سه شنبه. خوب، سه شنبه. برای سه شنبه بلیت فقط شب دارم. اسمتون لطفاً. برای سه شنبه بلیت فقط شب دارم. اسمتون لطفاً. یعنی 3 شنبے کی جو ٹکٹ چاہیے وہ فقط رات کی ہے. اپنا نام بتائیے مہربانی فرما کے. حسین میرزایی. ببخشید ساعت پرواز چند است؟ کتنے بجے پرواز ہے؟ ساعت 8 شب. 1.5 ساعت قبل از پرواز اینجا باشید. خوب، 8 بجے پرواز ہے لیکن آپ کو 1.5 گھنٹہ پہلے یہاں پر موجود ہونا چاہیے. چشم، خیلی مشکرم. خوب، یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے گفتگو ٹیلیفونی. اس کے بعد کار گروہی. آپ کا پورے گروہ کا کام ہے، دوستوں کے ساتھ مل جائیں، 2 کا 3 کا 4 کا جتنا بھی گروہ بنانا ہے. با استفاده از عبارات زیر با هم کلاسی خود گفتگو کنید. خوب، انہی عبارات کو استعمال کر کے آپ نے مکالمہ بنانا ہے، گفتگو کرنی ہے، صحبت کرنی ہے. کون سے جملات ہیں، کون سی چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں ایک دفعہ. الو، سلام. آژانس مسافرتی سلیما یا سلما. میتوانم یه سوال از شما بپرسم؟ 5 تا بلیط برای کاربالا میخوام. خوب، میتوانم با آقای مدیر صحبت کنم؟ ببخشید، حسن آقا خونه هستند؟ استاد میشود معنی یک کلمه که معنیش نمیدونی، کوئی بھی جملہ مطلب یہاں پہ کوئی بھی لفظ لگا کے آپ اس کا معنی پوچھنے کے لیے کس طرح درخواست کریں گے؟ استاد میشود معنی مثلا معنی مدیر. استاد میشود معنی مدیر را به من بگویید؟ خوب، بله بفرمایید، در خدمتم. ممکنه 1 ساعت دیگر تماس بگیرید؟ شما آقای، یعنی آپ کون؟ شما آقای، جس طرح ہم پوچھتے ہیں آپ جناب، یعنی آپ کا نام کیا آپ کا؟ خب، چند لحظه گوشی حضورتان. 1 منٹ موبایل سنبھالیے، میں ابھی بات کرواتا ہوں. امری داشتید؟ در خدمتم. کوئی کام تھا؟ حاضر ہوں. متاسفانه بلیط برای فردا ندارم. معذرت چاہتا ہوں، کل کے لیے ٹکٹ نہیں ہے. خوب، بحث آزاد یا بحث آزاد یعنی اوپن ڈسکشن. کوئی بات اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے. وہ موافق انٹرنیٹ. یہاں پر 2 گروہ ہیں، ایک ہے موافق ہے انٹرنیٹ کا اور ایک مخالف ہے انٹرنیٹ کا. اردو کے فارسی کے اندر ٹے نہیں ہے، ٹماٹر، ٹھیک ہے. ٹے جو ہے وہ فارسی کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا جہاں پر بھی ٹے ہوتی ہے وہ پر ٹے کا استفادہ کرتے ہیں. انٹرنیٹ نہیں ہے. خوب، جو موافق ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، جو مخالف ہیں وہ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں، تو ہم دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. پہلا موافق کیا بولتا ہے انٹرنیٹ کے بارے میں؟ من موافق اینترنت هستم چون اینترنت وسیله ساده و ارزان برای ارتباط است. هر روز میلیون ها نفر در دنیا با استفاده از اینترنت به یک دیگر ایمیل میزنند و گفتگو میکنند. مطلبش واضحه، فکر نمی کنم که نیاز به ترجمه داره. مخالف اینترنت چی میگه؟ مخالف اینترنت، من مخالف اینترنت هستم چون استفاده زیاد از اینترنت ارتباط با بین اعضای خانواده و دوستان را کم می کند. این روزها مردم کمتر با هم به پارک، رستوران یا سینما می روند. اعضای خانواده یعنی فیملی کے افراد کے اندر ارتباط اور دوستوں کا ارتباط بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ گھومنے پھرنے بہت کم جاتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. موافق دوم و مخالف دوم. اینترنت بانک بزرگی علمی است. شما هر سوالی را که نمیدانید می توانید از اینترنت جواب آن را پیدا کنید. امروزه استفاده از اینترنت برای همه دانشجویان لازم است. خوب، اینترنت بانک بزرگی علمی است. علم کا بہت بڑا بینک ہے، باقی مطلب واضح ہے. دوم، مخالف. اینترنت مطالب علمی خوبی دارد. اس کے پاس اچھے علمی مطالب ہیں، اما اینترنت فیلم ها عکسای غیر اخلاقی هم دارد. اینترنت برای بسیاری از نوجوانان و جوانان بسیار خطر است. اچھی چیزوں کے ساتھ اس کے اندر غیر اخلاقی اور گندی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ جوانوں کو تباہ کر رہی ہیں. سوم، موافق و مخالف. با استفاده از اینترنت مردم کارهای روزانه را خیلی راحت و سریع انجام میدهند. سریع یعنی تیز، جلدی. بلیط هواپیما.
هواپیما چیه؟ ایروپلین، جهاز. بلیط هواپیما میخرند، هتل رزرو میکنند و چیزهایی را که نیاز دارند اینترنتی میخرند، یعنی خرید اینترنتی، آنلاین شاپینگ کرتے ہیں. خوب مخالف چی میگه؟ اینترنت زندگی انسانها رو راحت تر کرده است. اس نے زندگی تو اچھی کر دی ہے، سکون ہے. اما ہر روز ہیکر وہی ہیک کرنے والے جو ہیں، هکرها با سادگی عکس‌های خانوادگی و پول‌های مردم را سرقت می‌کنند و برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند. آسانی سے گھروں کی تصویریں شیئر کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پیسے آسانی سے بینکوں سے نکال لیتے ہیں. یہ مصیبت ہے. کل نظر شما درباره اینترنت چیست؟ اتنی نظریں آپ نے سنی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اینترنت کے بارے میں؟ موافق اینترنت هستم به شرط استفاده درست، موافقم، مخالف اینترنت هستم. سخنرانی آپ نے کرنی ہے با لازمی. به نظر شما مهمترین فایده اینترنت چیست؟ کون سا سب سے بڑا فائدہ اینترنت کا؟ به نظر شما بزرگترین خطر و ضرر اینترنت چیست؟ یہ سخنرانی کنید. ایک بہت اچھی چیز یہاں پر موجود ہے جس کو آپ اپنی لیے استفادہ کر کے اس میں دیکھ کے اپنی زندگی کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہے آزمون اعداد به انٹرنیٹ. خوب یہاں پر ایک پیپر دیا ہوا ہے، ایک اعتبار سنجی دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو فل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ انٹرنیٹ حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کم استعمال کرتے ہیں یا ضرورت کے مطابق کرتے ہیں، کس طرح سے. تو یہ آزمون میزان احتیاط بے انٹرنیٹ. احتیاط بولتے ہیں نشے. کوئی بھی معتاد بھی کسی بھی چیز کو ہو جائے، جس کو عادت پڑ جائے، لت پڑ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں احتیاط، یعنی یہ معتاد ہو گیا ہے. خوب سوال ہے آزمون. یہاں پر کتنے سوال ہیں؟ 15 سوال دیے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو مثلا پہلا سوال کیا، آیا بیشتر از وقت لازم در انٹرنیٹ ہستی، یعنی ضرورت سے زیادہ ہے میں فضول بیٹھے رہتے ہو، کیا ہے ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہو؟ بیشتر وقت زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے، بعضی وقت کبھی کبھی فارغ ہو تو اتنا کرتے ہو، یا خیلی کم بہت آپ کے پاس مصروف ہو کبھی بھی نہیں کرتے، ہیچ وقت. بالکل آپ فضول انٹرنیٹ استفادہ، فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کو فضول استعمال نہیں کرتے. تو جو بھی آپ کا اس پہلے سوال میں جو بھی صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ ٹک لگائیں گے. اس کو انتخاب کرنے کے بعد سارے سوالوں کا جب جواب دیں گے تو بعد میں آپ نے اپنے نمبر خود ہی لگانے ہیں اور اپنی حالت چیک کرنی ہے. کیا 15 تا 35 الف شما یک کاربر معمولی اینترنت هستید. اگر آپ کے نمبر آتے ہیں 15 سے 35 تک تو آپ ایک معمولی جو لوگ اپنی ضرورت کے مطابق انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہوگے. اگر آپ کے نمبر آتے ہیں 36 تا 59 تو آپ کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ آپ معتاد ہو جاؤ گے، یہ آپ نے خود کو سنبھالنا ہے. اور اگر آپ 75 اگر آپ کے 75 تک نمبر آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے معتاد انٹرنیٹ ہو، آپ کو اپنا علاج کرنا ہے. یہاں تک ہمارے یہ بحث تمام ہو جاتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اگلا درس ہوں گے. لیکن یہ نمبر آپ کو پتہ کیسے چلیں گے؟ یہ اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے 5 نمبر، کم کے 4 نمبر، بعضی وقت آ کے 3 نمبر، خیلی کم کے 2 اور بالکل ہیچ وقت کا 1 نمبر. تو آپ نے جہاں پر جمع کر لیں گے اپنے نمبر اور پھر یہاں پہ آپ اپنا چیک کر لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے درس بعدی. یہاں پر سوالات ہیں، تمرینات ہیں جو کہ آپ نے خود انشاءاللہ ان کو حل کرنا ہے، جو کہ آپ کے درس کی تمام ریویژن بھی ہو جائے گی اور آپ کا درس آسانی سے جو پڑھا ہے اس کو تکرار کر کے حفظ کر لیں گے. درس سوم، درس بعدی درباره ورزش و سلامتی است که بعداً انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. فعلا با اجازه شما، خدا حافظ.